رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی تقسیم، جنوبی پنجاب میں آٹا پوائنٹس پر بہترین انتظامات، متعدد پوائنٹس پر شہریوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر، رش نہ ہونے کے پیش نظر متعدد پوائنٹس بند کر دیے گئے، انتظامی افسروں منتخب اراکین اسمبلی کے دورے، انتظامات کا جائزہ لیا، عملے کو ہدایات بھی جاری کر دی، باعث طریقے سے آٹا ملنے پر شہری حکومت سے خوش نظر آئے۔ کسانوں سے گندم کا دانہ دانہ خریدا جائے گا، جنوبی پنجاب میں سرکاری خریداری پوائنٹس قائم، سہولیات کی فراہمی کے لیے بہترین انتظامات، کسانوں میں بردانہ تقسیم کرنے کا عمل بھی جاری، محکمہ خوراک مقرر کردہ ہدف کے حصول کے لیے کوشاں، خریداری کے بعد فوری طور پر ادائیگی کی جا رہی ہے، کاشتکاروں کو سرکاری پوائنٹس پر گندم فروخت کرنے کی ترغیب۔ جنوبی پنجاب کی انتظامیہ میدان میں نکل آئی، گندم کی غیر قانونی نقل و حمل روکنے کے لیے کارروائیاں، مختلف اضلاع کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ، اسسٹنٹ کمشنر جوہانیہ نے 300 من گندم ملتان لے جانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا، پکڑی گئی گندم فوڈ سینٹر میں منتقل، اسمگلرز کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ ملتان انتظامیہ ایل پی جی مافیا کو لگام ڈالنے میں ناکام، ایل پی جی ری فلنگ سٹیشنز پر غیر قانونی قیمتیں برقرار، سرکاری قیمت 229 روپے نظر انداز، ایل پی جی 300 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی، سوئی گیس پر وقت دستیاب نہیں ہوتی، مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں، شہریوں کا انتظامیہ سے غیر قانونی قیمتوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ عید کے قریب آتے ہی بازاروں میں رش، جنوبی پنجاب کے شہریوں نے خریداری شروع کر دی، جوتوں کپڑوں اور کاسمیٹکس کی دکانوں پر رونق، خواتین سجنے سنورنے کے لیے مختلف اشیاء کی خریداری میں مصروف، بچے بھی اپنی پسندیدہ اشیاء کے لیے والدین کو تنگ کرنے لگے، ریٹس پر دکاندار خریدار بھی بارگننگ جاری۔ عید پر نئے کپڑے پہننے کا خواب چکنا چور، جنوبی پنجاب میں ٹیلرز کی عید سے قبل نیا کام پکڑنے سے معذرت، شہری کپڑے ہاتھ میں اٹھائے دکانوں کے چکر لگانے لگے، اضافی سلائی دینے کے باوجود کوئی کپڑے پکڑنے کو تیار نہیں، شہری مایوس ہو کر واپس گھروں کو لوٹنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کل مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا، جنوبی پنجاب کی انتظامیہ بہترین انتظامات کے لیے متحرک، جلوس کے روٹ پر آپریشن کلین اپ، عبادت گاہوں کے سامنے چھڑکاؤ کر کے چونا بھی ڈال دیا گیا، سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات، پولیس کی بھاری نفری تعینات، ٹریفک کو رواں دوا رکھنے کے لیے بھی پلان جاری۔ بارشوں کے بعد ملتان میں ڈینگی کے پھیلاؤ کا خدشہ، انتظامیہ ڈینگی لاروے کی تلفی کے لیے متحرک، ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا حکم، محکمہ صحت سمیت تمام اداروں کی ٹیمیں فیلڈ میں نکلی، ڈپٹی کمشنر عما جہانگیر کا حکم۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، ہیڈ تونسا بیراج و محکمہ آبپاشی اور ریسکیو ٹیم کی بریفنگ، عسکر اقبال اغاری کہتے ہیں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹیمیں تیار ہیں۔ ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر سہولیات کا فقدان، متعدد ٹرینیں بند، مسافروں نے اسٹیشن کا رخ کرنا چھوڑ دیا، کرایہ زیادہ ہونے کے سبب مسافر ٹرین پر سفر نہیں کرتے، روزگار بند ہونے سے کلی بھی پریشان، حکومت سے بند ٹرینیں چلانے کی اپیل کرتی۔ میونسپل کمیٹی جامپور مالی مسائل سے دوچار، تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف سینیٹری ورکرز ملازمین کا دوسرے روز بھی احتجاج، درجنوں ملازمین کی میونسپل کمیٹی سے ٹریفک چوک تک احتجاجی ریلی، عید کے پیش نظر فوری تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ۔ رنگپور میں محکمہ ہائی وے اور میپکو کی مبینہ نااہلی، سڑک کے درمیان لگے بجلی کے کھمبے حادثات کا سبب، شہریوں کے مطابق سڑک کی تعمیر کے بعد کھمبے اکھاڑنے سے نقصان ہوگا، فنڈز دستیاب ہونے پر کھمبے ہٹا دیے جائیں گے، میپکو انتظامیہ کا موقف۔ 17,000 سے زائد طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا، جنوبی پنجاب میں LLB کے امتحانات میں تاخیر، ڈسٹرکٹ بار ملتان میں اجلاس،
کالج انتظامیہ اور طلباء کی شرکت، BZU انتظامیہ سے فوری امتحانات کے انعقاد کا مطالبہ۔ کمشنر DG خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت اجلاس میں VVIP کے متوقع دورے کے انتظامات کا جائزہ، تمام محکموں کو ہنگامی بنیادوں پر تیاری کے احکامات، ہیلی پیڈ روٹس کی تیاری اور دیگر معاملات کے لیے محکموں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ پولیس ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات، GPO خانوال نے شہداء کی فیملیز کے مسائل سنے، درپیش مشکلات کے حل کے لیے فوری احکامات۔ GPO رانا عمر فاروق کا کہنا تھا، شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار، پیٹرولنگ پولیس کو بھی چالان کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ اب پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کا چالان کر سکے گی، مراسلہ جاری۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف گھیرا تنگ، میانوالی میں غیر قانونی طور پر ذخیرہ کردہ چینی کے 1000 تھیلے برآمد۔ اسسٹنٹ کمشنر عزیز علی خان کہتے ہیں، تحویل میں لی گئی چینی سرکاری قیمت پر فروخت کی جائے گی۔ کہروڑ پکا میں اسسٹنٹ کمشنر کی اڈا لائل پور میں کارروائی، گودام سے چینی کے 4500 تھیلے برآمد، ریکارڈ پیش نہ کرنے پر گودام سیل، چینی سرکاری تحویل میں لے لی گئی۔ کمشنر ملتان انجینئر عامر کھٹر کا واسا اسکیم کی انسپیکشن کے لیے دورہ، بابا صفرا روڈ، خیام سینما چوک، حضوری باغ روڈ سے ملحقہ اسکیموں کا جائزہ لیا، سستی پر اظہار برہمی، کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی، کہا ناقص کارکردگی کے حامل افسران برداشت نہیں۔ DC بھکر کا مختلف امتحانی مراکز کا دورہ، ڈاکٹر نور محمد ایوان نے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا، شفاف انداز میں امتحان کے انعقاد پر عملے کو شاباش، کہا خود چیکنگ کر رہا ہوں، کوئی شکایت نہیں ملی۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کا احسن اقدام، تمام کالجز میں وال آف پرائڈ بنانے کا فیصلہ، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن الطاف بلوچ کے مطابق دیوار افتخار پر طلباء کے نام، سیشن اور تصویر نصب کی جائیں گی، ناموں کی اسکروٹنی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی رحیمیہ خان کیمپس میں سائنسی نمائش، طلباء کی طرف سے تخلیق کردہ پروجیکٹس پیش کیے گئے، شرکاء نے کاوشوں کو خوب سراہا، کام کی تعریف بھی کی۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے نمائش کا اہتمام کیا۔ ماہ سیام کا آخری عشرہ، جہنم کی آگ سے نجات، فرزندان اسلام کثیر تعداد میں آج اعتکاف پر بیٹھے گی، جنوبی پنجاب بھر کی مساجد میں انتظامات مکمل، مصنون اعتکاف کے لیے ماہ سیام کا آخری عشرہ مساجد میں گزارا جائے گا۔ پھولوں سے خوشبو کے ساتھ تیل بھی تیار ہو سکتا ہے، تیل کو ادویات، کاسمیٹکس، پرفیوم، مشروبات اور کھانوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، باغبان خوشبودار پتوں اور پھولوں سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ اور میٹھے کے بغیر عید کی تیاری نامکمل، ملتان میں جگہ جگہ سوئیوں کے اسٹال سج گئے، اہل خانہ کی خواہش پر شہری سوئیاں خریدنے میں مصروف، مانگ میں اضافہ ہوتے ہی دکانداروں کا کاروبار چمک اٹھا۔